أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑی حکمت والے بہت خبر رکھنے والی کی طرف سے، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں نے تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ وقت تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا، اور اگر تم منہ موڑو گی تو بے شک تم پر ایک بڑے دن ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. مجھے تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں. آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، وہ جو چھپاتے ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. وہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو، ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے. اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے. اور اے نبی اگر آپ کہیں تو تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے. اگر ہم ان پر گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کرتے تو کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے. خبردار جس دن وہ عذاب آئے گا پھر ان سے نہیں ٹلے گا، وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك والرائق بصدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الذين فريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اسے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا نا امید بہت ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئی، بے شک وہ اس وقت اتراتا اور فخر جتاتا ہے، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو، اور کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گڑھ لاؤ اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس سے میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت ہی رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ چنانچہ اے نبی آپ اس سے شک میں نہ رہیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ فرشتے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا. ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ان میں حق سننے کی تاب نہیں ہے تھی اور نہ اسے دیکھنے کے روادار تھے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو افطرا باندھتے تھے. بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی وہی جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا. کیا مثلا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أصنح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ٹھہرانے والا ہوں یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب آنے کا خوف آتا ہے. پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے کیا ہم تجھے بس اپنے جیسا ہی بشر تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو تجھے اپنا جیسا ہی بشر دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کمین سری سرائے والے لوگ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. نوح نے کہا ہے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر واضح ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت بخشی ہو پھر تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو کیا ہم تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا. میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لائے. بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. اور اے میری قوم اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہی تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نوح نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا، اس نے چاہا تو تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دیں گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجیے اگر میں نے خود سے گڑھا ہوتا تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعد للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس سے جو پہلے ایمان لا چکا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا
اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم یعنی کفر کیا، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب اس کی قوم کے ڈیرے اس کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو، پھر تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوگا۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں کا جوڑا نر اور مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کی جس کی بابت ہم پہلے حکم ہو چکا ہے ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جا اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب البتہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جاتی تھی، اور نوح اپنے بیٹے کو پکارا، وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق شدہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری انہیں لعنت ہو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے زیادہ فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے کسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح اتر تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، اور جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم دنیا میں انہیں فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک انجام متقین کے لیے ہی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تم تو محض جھوٹ کرنے والے ہو. اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو, پھر اس کی طرف توبہ کرو, وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے. ہود نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو, بے شک میں بری ہوں انہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے. چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو, پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دو. بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس سے اس نے پیشانی سے پکڑ نہ رکھا ہو. بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا, اور میرا رب ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی. اور دیکھو یہ عاد تھے, انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے کا کہا مانا, اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی. آگاہ رہو, بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو پھٹکار رہے گی ہود کی قوم عاد پر. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تسخير فلا تزيدونني غير التخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں.
اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تو ہم سے پہلے میں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس چیز توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں کہ جو پریشان کن ہے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ یہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا تم اپنے گھر میں 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی، بہت زبردست۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو پھٹکار، لعنت ہے سمود پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا آپ پر سلام ہوا، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا،
پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی جو تو ہنس پڑی. پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی. میں بولے ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے. انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اور تم پر اے اہل بیت. بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا. پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا تو اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا. بے شک ابراہیم بڑا نرم مزاج، نرم دل اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. اور ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں. اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ انتہائی سخت دن ہے. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس چلے آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے. اس نے کہا ہے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں سے مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. لوط نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ لوگ ہرگز تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے. چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات گئے لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے. بے شک اس پر وہی عذاب آنے والا ہے جو ان لوگوں پر آیا چاہتا ہے. بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو انہوں نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنگر کے پتھر تہ بتہ برسائے جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے. اور وہ ایسی بستی ان ظالموں کی قریش مکہ سے دور نہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قالوا يا شعيب ما نفقد كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور تم ناپ تول کم نہ کرو, بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے خوف آتا ہے تم پر گھیرنے والے دن سے, عذاب سے. اور اے میری قوم تم ناپ تول انصاف سے پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو, اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. اللہ کی بچت جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں. انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم سکھاتی ہے کہ ہم پر ان معبودوں کو چھوڑ دے, ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں, اور اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں. بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج, بڑا سمجھدار ہے. شعیب نے کہا ہے میری قوم بھلا بتلاؤ, اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کرو, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس طرح کہ وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں. میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے جہاں تک مجھ سے ہو سکے, اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور ہے میری قوم میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا ہی عذاب آ جائے جیسا قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح پر اور قوم لوط کی علاقے پر آیا تھا جو تم سے کچھ دور نہیں. اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو, بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے شعیب جو تو کہتا ہے اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے, اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں. اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے, اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا. شعیب نے کہا ہے میری قوم کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے, اور تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو, بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. جلد تم جان لو گی کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے, اور تم انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار رہی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم رشيد إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما يريد واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. پھر انہوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہیں تھا اور وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. پھر انہیں آگ میں داخل کرے گا. برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچائے جائیں گے اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور آخرت میں بھی وہ برا ہے وہ جو انعام انہیں دیا جائے گا. اے نبی یہ کچھ خبریں ہیں ان تباہ شدہ بستیوں کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں. ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئی ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کی کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا بلکہ انہوں نے ان کی تباہی میں اضافہ کر دیا. اور اے نبی آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں. بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے. بے شک اس میں ہر شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا. اور یوم آخرت ایسا دن ہے جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے. وہ ایک ایسا دن ہے جب سب لوگ حاضر کیے جائیں گے اور ہم ایک مقررہ وقت تک اسی میں تاخیر کر رہے ہیں. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا. پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا کوئی نیک بخت. چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ تو آگ میں ہوں گے. اس لیے ان کے لیے اس میں بس چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا. اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے مگر یہ آپ کا رب کچھ اور چاہے بلکہ آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرتا ہے. اور لیکن جو لوگ نیک وقت بنائے گئے ہوں گے وہ تو جنت میں ہوں گے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے. یہ اللہ کی عطا ہے جو ختم کبھی نہیں ہوگی. چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولو تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی تو ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق ضرور شک میں ہے جو ان کے لیے پریشان کن ہے. اور بے شک آپ کا رب ضرور ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے. چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو. بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آن لپیٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اور آپ نماز قائم کرے دن کی دونوں طرفوں یعنی صبح و شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر ان امتوں میں سے جو پہلے گزر گئیں ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر تھوڑی ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی. اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ مجرم تھے. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیں، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہے تھے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا. اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا. اور ہم رسولوں کی خبر میں سے آپ کو وہ سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں. اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی. اور آپ ان لوگوں کو اس سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں. اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو.